ہمارے ہاں بعض لوگوں کے نزدیک یہ تصور ہے بھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے یا بڑھاپے میں جا کے عبادت کر لیں گے، ان کا تو قیامت میں حساب ہی نہیں ہوگا جو عبادت کرتے جوانی کی دہلیز تک پہنچتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے یہ جو عمر ہے نا، یہ 7 سال سے لے کے 18 سال تک، 18 سال میں بندہ شباب کو پہنچا، تو یہ 7 سال سے 18 سال تک یہ عمر عبادت میں گزرے، اللہ عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ تیسری بات عرض کر رہا ہوں، تیسری بار عرض کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے نوجوان میں دیکھ رہا ہوں جو یہ عمر 7 سال سے 18 سال تک اسے پاکیزگی سے گزارے، فی عبادت اللہ، اسے اللہ کی عبادت میں گزارے، قیامت کے دن اہل قیامت اس پہ رشک کر رہے ہوں گے چونکہ وہ شخص عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ یہ عمر کچھ حاصل کرنے کی عمر ہے، کچھ بننے کی عمر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بڑی عمر پڑی ہوئی ہے فلاں کام کا، یہی تو عمر ہے کچھ بننے کی۔ جوانی آپ پر ہی نہیں آئی، جوانی دادا صاحب پہ بھی آئی، جوانی حضرت غوث اعظم نے بھی گزاری ہے، جوانی امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی گزاری ہے۔ جوانیاں ان پہ بھی آئیں، پر کیسی جوانیاں تھیں، فرشتے رشک کرتے ہیں ان کے پاکیزہ کردار پر۔ اور یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے، جوانی آئی ہے تو کیا ہمیشہ رہے گی؟ اگر ایسی بات ہوتی کہ جوانی ہمیشہ رہے گی تو پھر مجھے سفید داڑھیوں والے بزرگ نہ یہاں بیٹھے ہوئے نظر آتے۔ یہ سفید داڑیاں بتا رہی ہیں جوانی کچھ عرصے کے لیے دی گئی، صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یار۔ یہ پنڈلیوں میں جان ہے کہ بھاگ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، یہ جان ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یہ سینے میں ترنگ ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اس سے کچھ حاصل کر لیں، اس سے کچھ کما لیں۔ زندگی کا خوبصورت ترین عرصہ جو ہے وہ جوانی کا عرصہ ہے، جب تمام توانائیاں عروج پہ ہوتی ہیں۔ انسانی زندگی میں خوبصورت ترین وقت جو ہے، سب سے زیادہ توانائیوں کے اظہار کا جو وقت ہے وہ یہی جوانی کا وقت ہے۔ بڑھاپے میں بعض لوگوں کا بڑھاپا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ ارذل عمر تک پہنچ گئے، کمر توری ہو گئی، سیدھے چل بھی نہیں سکتے۔ تو جوانی جس نے کچھ کما لیا، حاصل کر لیا، عبادت میں گزاری، میرے آقا فرماتے ہیں اسے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کتنے لوگ میں نے بیان کیے ہیں؟ 2۔ تیسرا، رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگ گیا، جس کا دل مسجد سے لگ گیا، جس کو جلدی نہیں ہے، دل مسجد سے لگ گیا۔ اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، وہ مسجد سے نکلا ہے باہر، نماز پڑھ کے فارغ ہو کے نکلا ہے، خرج منہ، لیکن وہ سوچ رہا ہے کب اذان ہوگی میں دوبارہ مسجد میں آؤں۔ شوق ہے کہ جلدی مسجد میں دوبارہ جاؤں۔ جس کا دل لگ گیا ہے مسجد کے ساتھ، قیامت کے دن اسے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا، رجلان تحابا فی اللہ، 2 آدمی جنہوں نے باہمی محبت کی اللہ کی وجہ سے۔ رجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 آدمی جن کی باہمی محبت کی وجہ اللہ ہے، جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اجتماع علیہ وتفرقا، جو باہم ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ جن کا باہمی تعلق اللہ کی رضا کے لیے، اگر چاہتے ہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے تو کسی ایک کے ساتھ ایسا تعلق ضرور رکھے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ہم داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ حضور غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے وہ اللہ والے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے وہ اللہ والے ہیں۔ حدیث قدسی ہے ایک اور مقام پر، حدیث پاک ہے اور یہ بھی بخاری شریف میں،
قیامت کے دن اللہ کریم اعلان فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو میری وجہ سے محبت کرتے تھے. این المتحابون فیہ این المتجالسون فیہ، وہ لوگ کہاں ہیں جو مجلس کرتے، محفل کرتے، باہم ملتے تو میری وجہ سے ملتے تھے. این المتحابون فیہ، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو میری وجہ سے محبت کرتے تھے. مجھے قسم ہے اپنی عظمت و جلال کی، جو میری وجہ سے محبت کرتے ہیں میں نے ان پہ آتش دوزخ کو حرام کر دیا. اللہ کی وجہ سے محبت عرش کا سایہ حاصل کرنے کا باعث بن گئی. ہماری آج محبتیں ہیں غرض سے جڑی ہوئی، ہماری آج جو محبتیں ہیں وہ اغراض سے جڑی ہوئی ہیں، مفاد پرستی سے جڑی ہوئی ہیں، دنیاوی مادی مفاد. اگر کسی کے ساتھ محبت محض اللہ کے لیے ہے تو یہ محبت اللہ کے قرب کا باعث بنے گی. 4 قسم کے لوگ ہو گئے. 5واں خوش نصیب، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. فرمایا وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھا ہو، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، ففاضت عیناہ، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. جس کی آنکھوں سے تنہائی میں یاد خدا کی وجہ سے آنسو آ گئے، اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. آنسو محض پانی کا نام ہے جو آنکھوں سے نکلتا ہے. آنسو محض پانی نہیں جو آنکھوں سے نکلتا ہے. اس پانی کے قطرے کے پیچھے کوئی جذبہ ہوتا ہے، جو جذبہ آنسوؤں کا باعث بنتا ہے. درگاہوں پہ جھاڑو دینے والوں نے سمجھایا ہے یار کے غم میں رونے والی آنکھ بڑا سرمایہ ہے. یار کے غم میں رونے والی آنکھ بڑا سرمایہ. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگا. راتی زاری کر کر رومن، راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھاں دی توندے. فجری اوگن ہار کہاون سب تھی نیویں ہوندے. عاجزی بھی کر رہے ہیں، عبادت پہ غرور بھی نہیں کرتے، اور رات رو بھی رہے ہیں اپنے رب کی یاد میں. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، فرمایا جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں روئے، اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے. انسان روتا ہے، پچھلی زندگی میں کئی دفعہ ہم روئے، کبھی کسی عزیز کی جدائی پر، کبھی اپنے جسم کی تکلیف پر، کبھی کسی دنیاوی دکھ پر. کیا کبھی اللہ کی محبت میں بھی روئے؟ کیا کبھی اللہ کی یاد میں بھی آنسو آئے؟ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کو یہ سوز کی دولت مل گئی. 5 آدمی ہو گئے. 6واں آدمی جسے عرش کا سایہ ملے گا، رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ. وہ شخص جس کو کسی صاحب جمال، حسن و جمال والی اور اعلیٰ نسب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جو گناہ کر سکتا ہے لیکن قدم روک لے، گناہ کر سکتا ہے لیکن گناہ نہ کرے، اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اس کی قدر تشریح میں پہلے کر چکا ہوں کہ بے حیائی کے اظہار کا موقع ہے. بندہ اس وقت بے حیائی نہیں کرتا تو کون سی صفت ظاہر ہو؟ حیا ظاہر ہو. دنیا کے بازار میں اسی لیے ہم اتارے گئے ہیں، یہاں اسی لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم اچھی صفات کو اپنا لیں. وہ مواقع ہوں جن میں بری صفات کا اظہار ہو سکتا ہے لیکن ہم اپنے آپ کو ان سے بچا لیں، کانٹوں سے بچا کے پھولوں تک رسائی ہو جائے. 6 قسم کے لوگ ہو گئے. 7واں خوش نصیب جسے عرش کا سایہ ملے گا، رجل تصدق بصدقۃ فاخافھا. وہ آدمی جو پوشیدگی سے صدقہ دے، جس نے صدقہ دیا لیکن اس کو چھپا کر دیا، پوشیدگی سے دیا. اس کی تو بڑی تشریح کی ضرورت ہے، بلکہ اس پر تو پورے خطاب کی ضرورت ہے. رجل تصدق بصدقۃ فاخافھا. وہ آدمی جس نے صدقہ دیا
تو کیسے دیا؟ تصویر بنوائی اور فیس بک پہ ڈالی تاکہ پتہ چلے اس نے ایک سویٹر دیا ہے 200 روپے کا ایک غریب عورت کو، اور اس کی غریبی کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ جو آدمی نیکی کرے، صدقہ دے، لیکن چھپا کر دے، اللہ قیامت کے دنوں سے عرش کا سایہ